اہل سنت حضرت علامہ مولانا مختار حسین غفوری صاحب آپ سے ملتمس آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرمائیں. آپ نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. درود پاک محبت نال پڑھ لو. درود پاک سید حافظ علی حیدر وہ تشریف لے کے آوے. آل رسول اولاد علی اے میرے کول بیٹے تشریف لے کے آؤ. تسی مسند تے بیٹھو. پھر درود پاک پڑھ لو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. محبت نال پڑھ لو. وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین. وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. واجب الاحترام سب تو پہلے دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اور آپ دے اصحاب دے صدقہ ساڑھے برادر اصغر بھائی محمد عرفان مرحوم و مغفور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک و پاکیزہ و دعا دے مکڑے دے صدقہ مرحوم دی مغفرت فرماوے. اور ورثان و صبر جمیل عطا فرماوے. اس محفل دی صدارت
میرے برادر حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف اتاری صاحب فرما رہے ہیں، اور دوسری صدارت آل نبی اولاد علی پیر سید علی حیدر ولد سید تصور حسین شاہ مرحوم و مغفور وہ کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ آل رسول دا ہی صدقہ ہے، ہر آدمی نو عزت ملی۔ اس واسطے کوئی دل وچ نہ سوچے اپنے کول طالب علم پڑھدا ہی اس نو سٹیج تے بہا چھوڑیا۔ میرے دل دے اندر صرف ایک کو تڑپ آئیے کہ خون رسول تھلے بیٹھا ہوئے اور اسی کرسیاں تے بیٹھ کے خطابات کریے، صرف اور صرف اس بنا دے ہوتے میں انہوں اے عزت دیتی، اور اے عزت انہیں دی تا قیامت قائم اور دائم فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام دی دعا دا تذکرہ۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام نے دعا منگی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ مولا توجہ ہے نا جی، مینوں اس شاہی محل دے وچوں کٹ، اس شاہی محل دے نالوں مولا مینوں جیل پسند ہے، مینوں جیل دے اندر بھیج دے۔ مینوں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے، میرے ہون قدم لڑکھڑا نہ جاویں، ڈگمگا نہ جاویں، کہ میں گناہ دے اندر مبتلا نہ ہو جاواں۔ توجہ ہے؟ مولا اس شاہی محل دے وچوں کٹ کے مینوں جیل دے اندر بھیج دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، قید خانے چ بھیج۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے پیغمبر دی اس دعا نو قبول فرمایا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ۔ فرمایا اے پیغمبر اسی تیری دعا نو قبول کر لیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان قریب تینوں قید کر لیا جاسی۔ انہو هو السمیع العلیم، میں بے شک تحقیق اللہ سونا نہ لئی ہے تے اللہ جانا نہ لئی ہے۔ یہ دعا منگی کیوں؟ ہر شخص جس نو تخت مل جاوے، تاج مل جاوے، تخت و تاج چھوڑ کے جیل نو پسند کیتا۔
جیل نو پسند کیوں کیتا توجہ ہے یہ دسنا چاہنا چونکہ آج جو دور حاضر جاری ہے ساڑی نوجوان نسل اس انداز دے نال گناہوں دے اندر مبتلا ہو رہی ہے گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھیا جا رہی گناہ نو گناہ سمجھیں دے ہی نہیں آکھیا جاوے تے آدن میاں اساں اپنی قبر اچ جامنا تو ہے اپنی اچ جامنا ہے جیڑے لوگ اپنی قوماں دے راہبر تے رہنما بن کے آئے ہیں جنہوں رب نے معصوم الخطا معصوم عن الخطا توجہ ہے نا جی میں دو جملے بولیں معصوم الخطا معصوم عن الخطا ان جنت ذمہ کوئی گناہ ہوندہ ہی نہیں اگر او بھی رب دی بارگاہ دے اندر کے دعا منگن کہ مولا ہون مینوں خطرہ ہے وہ خطرہ محسوس کیوں ہے سننا چاہتے ہو اگر توجہ ہو سی تو میرا خیال ہے کہ قدم قدم انجنہ بیٹھے آگے ہو جامنا نبی سونے دی سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ بھی آسی کہ میری امت اگر ایک نیکی کر سی اللہ وحدہ لا شریک میری اس سنت نے اجاگر کرن دے عوض 100 شہیدان دا ثواب اس نے نامہ اعمال دے اندر درج کر دے سی یہ بیٹھے آگے ہو جاؤنا یہ بھی نبی سونے دی سنت ہے نیکیاں دی تو سانو ضرورت ہے جنہوں ہے وہ انہیں سنت سمجھ کے بیٹھے آگے ہو جاوے کھڑا نہ ہوئے تاکہ محفل دا ماحول بھی بن جاوے تواڈی توجہ بھی میری طرف ہو جاوے جب تک تواڈی توجہ میری طرف نہ ہو سی کدے باقی ہے ساؤنڈ اللہ ان واقع ہے اس دی آواز ایک کرے محبت نہ اللہ خری ہو جا سبحان اللہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ دے نبی نے یہ دعا کیوں منگی مصر دے بازار دے اندر اللہ دے نبی یوسف علی نبی جنا علیہ السلام دی لگی قیمت زلیخا نے خریدیا خرید کر کے کیونکہ آپ اتنے حسین ہن کہ آپ دا چہرہ سورج اتنا چمک دا ہے چہرے آل کوئی اکھ بھر کے نہیں بیک سکدا آپ ہر وقت نقاب اوڑ کے راندے ہن نقاب دے وچوں بھی آپ دا چہرہ چمک تے دمک دا راندا ہے آپ دے چہرے دی چمک تے دمک نقاب دے وچوں بھی نظر آندی ہے جو چیز کھاویں ہا پیویں ہا گلے دے وچوں اتر دی نظر آندی ہے توجہ ہے اتنا حسین تو زلیخا جدو وہ جوان ہوئے جوانی نو پہنچے زلیخا فریفتہ ہو گئی اس نے اپنے باغ دے اندر ایک محل بنوایا محل بنوا کے کچھ اس انداز دے نال محل بنوایا ایک کوٹھا پھر اس دے اتے دوسرا پھر تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں 7 کمرے دے اتے مشتمل او محل بنوایا توجہ ہے نا جی تو ہر محل نو ایک دروازہ اور کوئی دروازہ ہی نہیں آمن دا راستہ بھی اوہ تے جامن دا بھی اوہ تو زلیخا نے اس وقت اس دی ای کو گھٹا کے اس دی آواز تھوڑی جی ایک ہو جاوے تاکہ ایک ڈبل آواز نہ جاوے میرے بھائیوں میرے بزرگوں
تو یوسف علی نبینا علیہ السلام نو زلیخا آکھن لگی اے یوسف میں تیرے واسطے ایک محل بنوایا ہے، محل تیار کروایا ہے، آنا میرے نال میں تینوں بکھاواں او محل کی اجی ہے۔ لیکن اس دی نیت دے اندر فطور آئی تو اللہ دا نبی یوسف علی نبینا علیہ السلام اگاں اگاں تو زلیخا پیچھے پیچھے، ہون اللہ دا نبی اگے جا رہی ہے، زلیخا پیچھے آ رہی ہے، آندے ہی پہلا محل آیا، پہلے دروازے نو تالا لایا، چابی اپنی جیب دے اندر، دوسرے نو تالا لایا، چابی جیب دے اندر، تیسرے نو تالا لایا، چابی جیب دے اندر، 7 مکانہ دے اندر 7 مکانہ نو تالے لین دی گئی تے چابی اپنی جیب دے اندر رکھ دی گئی۔ توجہ ہو سی تے قرآن دی تفسیر دی سمجھ آسی، اللہ دے نبی دی دعا دی تو انہوں سمجھ آسی۔ میں چاہنا ہاں جو اپنی بساط ہے، اپنی بساط دے مطابق قرآن دی کوئی گل تو آڑے ذہنہ دے اندر پا دے ماں تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 7ویں مکان دے اندر پہنچی، اتھے ہون سیج وچھی ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیتا، آکھن لگی یوسف تو بھی حسین ہے، میں بھی حسین ہاں، اے سارا کچھ میں تیرے واسطے بنایا ہے، ہون میری خواہش نو تو پورا کر۔ اللہ دا نبی ایک گل سن کے تڑپ گیا، تڑپ کے التجا کی تھی مولا، توجہ ہے نا جی، مولا ہن میں کیا کرا؟ مولا اگر تو میں نو بچاوے تو میں بچنا ہاں، اگر تو میں نو نہ بچایا میں اس جال دے وچوں نہیں بچ سکتا۔ تو رب نے فرمایا میرے پیغمبر اے یوسف پریشان ہوون دی ضرورت کوئی نہیں، رب نے اپنی برہان دکھا دیتی، فرمایا ہمت کر، دوڑنا تیرا کم ہے، وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ برہان ربی، فرمایا دوڑنا تیرے کم ہے، تو بس دوڑ دے چلا جا، دروازہ کھل دے جاسی، تالے ٹوٹ دے جاسن، تیرے واسطے راہ آسان ہو جاسی، بس ہمت بن، دوڑ لگا، اگلا کم جانے تے میں رب جانا۔ آجا ہے نا جی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ مولا میں نو اس گناہ دوں، اس فحشا گل دوں، بڑی نفرت ہے۔ اللہ دے نبی نے نفرت دا اظہار کیتا تو رب نے فرمایا بس دوڑنا تیرا کم ہے، باقی کام میرے ذمہ آ گیا ہے۔ اللہ دا نبی دوڑے ہے، پہلا دروازہ بھی کھل گیا، دوسرا بھی کھل گیا، تیسرا بھی کھل گیا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، اللہ دا نبی دوڑے ہے، بس دوڑ دیا ہی دروازے کھل دے گئے، رب نے اپنے پیغمبر نو بچا لیا۔ اور اس نو اگر تفسیر دے اندر مکمل بیان کیتا جاوے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن میں بالکل اختصار دے نال ہن اس مقام دے بچے، توجہ ہے نا جی، تو ایک گل پھر اس دے بعد مشہور ہو گئی بھی زلیخا اپنے زر خرید غلام دیتے فریفتہ ہو گئی، عورتاں نے تانے مارنے شروع کر دیتے، توجہ ہے نا جی، چونکہ گل جدہ عورتاں دے وچ چلی جاوے نا اور پھر اتھے تک محدود مولانا روم علیہ الرحمہ نے واقعہ لکھیا ہے، توجہ ہے نا جی، تاکہ سمجھاونا مقصود ہے۔ 2 شخص ہن آپس دے اندر بڑے یار تے بیلیاں، انہاں دی ایک دوسرے دے نال تلخ کلامی ہو گئی، تلخ کلامی ہوئی، ایک طاقتور ہے دوسرا تھوڑا جیا کمزور ہے، ہن طاقتور آکھن لگا تینوں میں چھوڑیں دا نہیں، میں تینوں مار کے چھوڑے سے،
تینوں ہن قتل کرے سا چونکہ تو اپنے قبیلے نو آن کے دسنا ہے اتھے فساد برپا ہو جاونے تو لہذا اس گل نو میں اتھاں ہی ختم کرے سا اس آکھیا میرے کو جیڑی ساؤں لائنہ لے لا توجہ ہے نا جی جو کچھ میرے کو منواونا چاہنا ہے منوا لائے پر میں تینوں یہ گل کرنا میں بے گناہ ہاں میرا اس دے اندر کوئی گناہ نہیں تو میں تیرا نا ہی نہ چاہسا اسا کہ نہیں ہون تو میں تینوں قتل کرنا ہی کرنا اس قتل کیتا پھر اسے ہی مقام تے گڑا کھود کے اس نے دفن کر چھوڑیا توجہ ہے اس درخت ہوتے پھر مٹی پا چھوڑی مٹی پا کے چلا گیا کئی سال گزر گئے سال ہا سال گزر دے گئے کہنو خبر کوئی نہ لیکن مرن والے ایک گال کی تھی توجہ ہے مرن والے آکھیا میری وصیت سن لے میں بے گناہ میری بے گناہی دی گواہی مین دے بلبلے ہی دے سے بندہ بے گناہ ہوئے نا تے پھر اس دیاں گواہیاں رب مین دے بلبلے تو ہی دیوا چھوڑیندا ہے میرے بھائیو میرے بزرگوں ساکھے جدہ مین دے بلبلے دیسن پر ہون متے انہوں چھوڑیندا سال گزر گئے اسے ہی مقام تے دوئے سوانی مرد بیٹھن اینج بدلی اٹھئے می پیا پانی لڑیا بلبلے بنے تے بلبلے انہوں ویخ کے وہ بندہ ہسیا توجہ ہے جی میں بندہ ہسیا نا ہن گھارا لی پوچھیا کیوں ہسیا اکھن لگا انجے ہاسا اکھن لگی نہیں کہ انجے نہیں ہاسا اس ہاسے دے اندر کوئی راز ہی اکھن لگے نہیں کوئی راز ہی نہیں اکھن لگے اگر تو مینوں نہیں نہ دسنا پھر تیری میری راہ جدا میں تیرے گھر والی ہاں اگر تو میرے کو لکاوے تیری میری راہ جدا پھر جادہ اس ویکھیا ہون گھاری ویندہ ہے اس آکھیا گل لے تینوں دسینا لیکن گل اپنے کول رکھیں اگاں نہ دسیں تو میرے بھائیو میرے بزرگو اس نے پھر وہ دسیا اس آکھنے لگا بھئی تینوں پتا ہے فلاں آدمی فلاں بن فلاں قتل ہو گیا اتنے سال ہو گئے او دا کوئی آج دی خبر ملی اس نے میں مارے اسے درخت تلے پورے آئی تو اس میں نے ایو گال کی تھی میں بے گناہ ہاں میری بے گناہی دی گواہی مین دے بلبلے ہی دیسن توجہ ہے نا جی تو اے بلبلے بنے ہیں ان چیزاں نو ویکھ کے میرا حادثہ نکل گیا ہے میں آکھیا انہا کے گواہی دے بنی ہے آکھن لگی اتنی ایک گال تو میں تو لکائندہ پیا ہوں توجہ ہے درود پاک پہ پڑھ لو توجہ میری طرف ہوئے کیونکہ وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں میں چاہنا ہاں قدرتی معاملات ہوندن سناخانی ایڈی لمبی چوڑی ہو جاندی ہے تو خطیب واسطے مردہ منٹ بچ دیں انتدہ منٹ چھ خطیب نہ اگلی گال دا سکتے نہ پچھلی اگر تو سا اکس ہو تو میں دس دے سا نہ اکس ہو تو میں اتھائیں اسے گال نو مکا کے گال چھ ختم کریں دیں توجہ ہے نا جی بس ایک گل ہوئی گھر والی آکھن لگی اس گل تو صرف پریشان آؤ آکھن لگا ہاں آکھن لگا پھر پریشان نہیں ہو بس تھوڑیاں دیوارہ گزریاں آپا تج گواڑنی لڑیاں تو مائی دے زبان اچ آئی ہوئی آئی گل آکھن لگی تو سانو جان دی نہیں تو انہوں پتہ ہے اسا تا بندے مار گئی پور دیوائیں دے تو انہوں خبر کہیں نہیں لگن دیں دے فلانا بندے نو مارے آئی اتنے سال ہو گئے کہ انہوں آج دی خبر ملی گال سمجھ نہیں لگی اس وقت سائیں دے ایک گل توڑ پہنچ گئی کیونکہ عورت دی زبان دے وچ آ گئی نا
عورت کو گل آوے مڑ لک دی نہیں، بس اسے گل تو او سائیاں نو پتہ لگیا، سائیاں نے آکے مقدمہ درج کروایا، پھر اس کے بعد پولیس نے آکے پکڑیا، تفتیش کی تھی اور اسے جگہ نو کھو دیا گیا، لاش برآمد ہو گئی اور مین دے بلبلیاں گوائی عورت دے منہ وچ گل آئی، گل لکی نہیں، چونکہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دا نبی جدہ بچ کے آیا، ایک گل عورتوں دے اندر مشہور ہو گئی، آکھن لگیاں نہیں زلیخا زر غلام خرید کے اس سکتے تو فریفتہ ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، زلیخا آکھن لگی تو سا یوسف نو ویکھیا جو نہیں، ویکھو نا تو اینج نہ کھوہا، تو سا یوسف نو ویکھیا ہی، تو انہوں نے دعوت کی تھی فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ارسلت الیہن وآتدت لہن متقعا، انہاں 5 عورتوں دی زلیخا نے پھر دعوت کی تھی، جنہ زلیخا نو اتانا دیتا ہے زر خرید غلام دے اتے فریفتہ ہو گئی ہیں۔ تو پھر اس وقت ہر عورت کے دل دے اندر اے مکر آئی، توجہ ہے نا جی، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ارسلت الیہن، جدہ ٹورن لگی ہے نا ہر عورت دل دے اندر ہے اگر یوسف مینو پسند آ گئی ہے نا میں اس دے واسطے جال بن سا، وجہ ہے ہر عورت دل دے اندر ایک گل آئی یوسف مینو پسند آیا میں اس دے واسطے جال بن سا، میں کوشش کرے سو اس نو حاصل کرن دی۔ سامعات بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متقعا، شاہی دعوت کی تھی زلیخا نے، پھر تکیے لگا دیتے، تکیے لگامن دے بعد فروٹ رکھ دیتے گئے، پھل رکھ دیتے گئے، منہن سکینہ، انہوں نے ہر عورت دے ہاتھ دے اندر ایک چھری دے دیتی گئی، جدہ چھری دیتی ہے پھر اس کے بعد زلیخا آکھن لگی نی میری سہیلیو دعوت ادھا شروع ہونی ہے جدہ میں آکھاں، سبحان اللہ، توجہ ہے جدہ میں آکھاں نا دعوت اس لئے شروع ہونی نے، اس تو پہلے کوئی نہیں کٹنے پھل، میں آکھاں تک پھل کٹنے ہیں پائے۔ تو زلیخا ایک گل کر کے یوسف دے کولو آ گئی اور پھر دعوت دا اہتمام کچھ اس انداز دنال کیتا ہے، 2 کمرے ہن متصل، ایس مکان چوں دوسرے مکان اگے انہوں نے بٹھا دیتا گیا، برامدے دے اندر انہوں نے بٹھا دیتا گیا، برامدے دے اندر او بیٹھی ہیں، بس یوسف نے ایک دروازہ کراس کر کے دوسرے دروازے دے اندر مکان دے اندر داخل ہو جاؤنائی، بس ایو کو جدیدار کرنا ہے، توجہ ہے نا جی، تو ہاتھ بان کے کھلو گئی، آکھن لگی یوسف آج میری عزت دا سوال ہے، آج میری عزت دا سوال ہے، انہاں عورتاں نو ذرا ایک مر جھلکتا بھی کھا دے، انہاں عورتاں نو ایک جھلکتا بھی کھا جا۔ تو اللہ دا نبی پریشان ہویا، تو رب نے جبریل نو حکم دیتا، فرمایا جبریل جا میرے پیغمبر نو جا کے آکھ دے آج یوسف وہ کام کرے جی میں زلیخا آتی ہے، آج ہی میں زلیخا آتی پئی ہے نا، آج تو انہیں کر ایک مرتبہ تو انہوں دی دیار کرا، پھر میں جانا تو تیرے بے گناہی جانے، ہائے ہائے ہائے۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اور اللہ دا نبی یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اینج نکلے ہیں، بس نقاب اٹھامن دی دے رہے، زلیخا نے آکھیا دعوت شروع ہو گئی ہے، پھل کٹو، کٹ کے کھاو، بس جا یوسف نو ویکھیا ہے، بس ویکھ دیا رہ گئیاں، منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رعینہو اکبرنہو وقطعن عیدیہن وقلنا حاش للہ ما حاضا بشرا، جی میں اللہ دا نبی نکلے ہے وقالت اخرج علیہن، مکان دے جو نکلے ہے نقاب اٹھایا ہے، ویکھیں آکھن لگیاں وقلنا حاشا للہ، ایو جی سونا تا آج تھی ویکھیا ہی نہیں، بس ویکھ دیا رہ گئے حاشا للہ، ہائے ہائے اجم پجابی ہے
محبت نال نعرہ نبی سونے دا مار دیو نعرہ رسالت یہ ساری عزتاں سانو ملیاں ہی نبی دے در تو ہے نا نبی سونے دا نا ذرا بلند آواز نہ لیا نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وجہ ہے نا جی حاشا للہ حاشا دا مانا پنجابی انج کر لو ہائے ہائے ایڈا سونا ایو جی تاج نہیں ویکھیا ہی نہیں ساڑیاں نظرہ تا نہیں ویکھیا بس اینج ویدیاں رہ گئیاں حاشا للہ ما ہازا بشرا آنکھ لگیاں ایک مرد نہیں سبحان اللہ یہ بشر نہیں ان ہازا الا مالکن کریم اے تا کوئی اللہ دا مقرب فرشتہ ہے اس دے اندر تا کوئی خواہش ہی نہیں اسی 5 عورتاں ہیں توجہ ہے نا جی 5 عورتاں ہر عورت خوبصورت ہے ایک دوسرے نے واد کے بیٹھی ہے اور اسی پورے میک اپ نال بیٹھیاں ہیں حسین و جمیل لیکن یوسف دی اکھ سانو ویکھیا ہی نہیں سبحان اللہ اس دے دل دے اندر تڑپ پیدا ہی نہیں ہوئی ان نبی نے سانو سنت دیتی ہے عورت سامنے آوے اکھاں جھکا لو اسیں جھکائی نہیں ہے جیڑے جھکائیں دن وہ بول لیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہن سارے آکسیں رب تا جاندہ ہے نا جی رب تا جاندہ ہے دعا کرو اللہ سانو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نظرہ نیچیاں رکھو اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کرو اکھاں دے اندر جدہ حیا پیدا ہو گیا پھر ساڑیاں بیٹیاں دی عزتاں بھی محفوظ ہو سن ساڑیاں بہناں دی عزتاں بھی محفوظ ہو سن ہر بیٹی نو اپنی بیٹی دی طرح سمجھو ہر بہن نو اپنی بہن دی طرح سمجھو ہر ماں نو اپنی ماں دی نگاہ دے نال ویکھو اپنی خالہ دی عمر نو خالہ دی عمر دے نال اس دے تقاضے دے نال اسے دے اکھ نال ویکھو تو جدہ حیا پیدا ہو گیا میں گارنٹی نال آکھنا رب اس نو ہر گناہ تو محفوظ رکھ سی اے پلے بن کے لے جاؤ توجہ ہے یہ پیغام ہے اس محفل دا پیغام ہے اے نوجوان بھائیاں نو میں ہاتھ جوڑ کی اپیل کر ساں اس ہکو گالتے عمل کر جاؤ نا آنکھ تلے چکیتی سبحان اللہ آنکھ تلے چکیتی تو جدہ آنکھ تلے ہو گئی نا پھر حیا بھی آ جاسی تو شرم بھی پیدا ہو جاسی تو انشاءاللہ تیرا سینہ ایمان دے نال منور بھی ہو جاسی تو اس واسطے اللہ دا نبی این دروازے چو نکلیا تے دوے دروازے چو داخل ہویا تے 5 عورتاں بیٹھیاں نگاہ اٹھا کے ویکھی آئی نہیں تے ویکھنا لیاں دے چھوریاں چل گئیاں قطعنا ایدیہن انگلی کٹی گئیاں درد محسوس نہ ہویا تو جدہ غائب ہوئے دوسرے کمرے دے اندر بیٹھ گئے پھر ہتھن دی طرف ویکھیا پھر ہن درد بھی محسوس ہو رہی ہے خون جاری ہویا پریشان ہو گئیاں ہن گواہی تے دیتی کھلو دیاں ان ہازا اللہ ملکن کریم ایک مرد نہیں ایک بشر نہیں ایک تک اللہ دا مقرب فرشتہ ہے تو جدہ ایک گواہی ملی پریشان ہوئیاں انگلی کٹی گئیاں دل تے قابو نہ رکھ سکیاں اس وقت زلیخہ بولی توجہ ہے بالکل انہوں 2 جملے دے اندر بیان کر کے اختتام کرنا ہاں قالت زلیخہ پھر بولی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ جان دیو اے کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان سمجھ آئی وہ بولے یار جان دیو اے کون ہے لُمْتُنَّنِي فِيهِ اے اوے جس دی وجہ تو تسی میں ملامت کر دیا ہے جس دی وجہ تو تسا آیا دیا ہے بھائی غلام جو تے فرشتہ ہو گئی ہے اے اوے تسی تے ایک جھلک ویکھیے
قابو نہیں رکھ سکیاں میرے تے جگر ہے جیڑا میں ہر وقت اس دے نال رہنی ہاں لمتننی فی پھر ارادہ ظاہر کیتا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ آکھن لگی اگر اس نے میری گال نہ منی تو وجہ ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ جو میرے دل دی خواہش ہے اس نے پوری نہ کی تھی فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ضرور بر ضرور اس نے کوئی سزا دلوائیساں یا اس نے جیل دے اندر بھیج دیساں اللہ دا نبی اندر سن رہی ہے زلیخا نے ان عورتوں دے نال گل کی تھی جدہ عورتوں دے نال ایک گل کی تھی تو عورتوں بولیاں آکھن لگی نہیں زلیخا اس گل دے اندر اسی ساریاں تیرے نال آئیں اگر تو پہلی ہاں کلی ہاں ہون دا اسی تیرے نال پانچ ہور رل گئی ہیں ہون اسی ایو دی جال بڑے ساں ہیں یوسف کی دیں جا ہی نہ سکسی تو جدہ ایک گل عورتوں دی سنی اللہ نبی نے اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی دعا منگی مولا میں نے شاہی محل دے وچوں کٹ کے کالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ انی کیدہن مولا میں نے ہون خطرہ لاحق ہو گیا ہے ہون میرے پیر لڑکھڑا نہ جاویں ڈگمگا نہ جاویں مولا پہلے ایک زلیخا ہے ہون پانچ نال ہور رل گئی ہیں ہون ہی نہ دا جال جڑا ہے میرے واسطے جان لیوا بن سکتا ہے گناہ دے اندر مبتلا کرن دا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے مولا شاہی محل دے وچوں کٹ کے مولا میں نے جیل خانے بھیج دے اللہ دا نبی اگر جیل نو پسند کرے اللہ دا نبی آکھے کہ عورت سامنے آ جاوے ایک عورت نہیں پانچ نال رل ہور رل گئیاں جس نو پہلے رب نے بچایا ہے توجہ ہے نا جی رب نے بچایا ہے تو بچاون دے باوجود جانن دے باوجود رب کو دعا منگے مینوں خطرہ لائے گے کہ میں گناہ دے اندر مبتلا نہ ہو جاواں تو میں کیڑے باغ دے مولیاں ہیں سانو کیڑی چیز تے مان تے فخر ہے پیا اسا کیڑے پاس جا سکنے ہیں ساڑھے اندر کیڑی یہ چیز ہے ساڑھے اندر کیڑی یہ چیز ہے ساڑھے واسطے تجال اور مضبوط بننے جا سکتے ہیں ساڑھے اندر تو مادہ ہی نہیں اس واسطے رب کو دعا منگیا کرو بیٹیاں دی عزت کرنا سکھو ماما دی عزت کرنا سکھو والدین دی قدر کرو جدہ ماں باپ دی قدر کر سو ماں باپ دی خدمت کر سو پھر دعا میں منگامن دی لوڑ نہیں دعا آپ ہی نکل جاندی ہے توجہ ہے نا جی پھر اے نہیں آکے جاندہ ابا میرے واسطے دعا کر اماں میرے واسطے دعا کر نانا خدمت کرنا تیرا کام ہے خدمت کر دعا مگامن دی ضرورت نہیں راونی ماں دے دل دے وچوں خود بخود دعا نکل جاونی ہے مولا میرے اس بیٹے نو تو عزت عطا فرما اس واسطے والدین دی خدمت کرو میرے بھائیو نبی دی دعا دا ویکھو کہ اثر ہے نبی نے دعا منگ کے ساڑھے واسطے قیامت تک واسطے اور اے صورت عام نہیں اس نو قصہ یوسف آکھے جاندہ ہے احسن القصص آکھے جاندہ ہے کیوں اے او صورت ہے واحد او صورت ہے پورے قرآن دے اندر جو صحن کعبہ دے وچ کھلو کے تیرے میرے پیغمبر نے بیان کی تھی بیت اللہ دے اندر کھلو کے اے بیان کی تھی ہے بیت اللہ دے اندر اللہ دا نبی دستہ جاری ہے لوگ سن دے پہن سنن دے بعد آپ نے فرمایا کریم ابن کریم آئے یوسف میرا بھائی آج یوسف ہوئے آنا میں انہوں ویکھے
ہاں جی میرے رب نے میں کتنی شانہ دیتی ہیں فرمایا ہو تو یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم فرمایا یوسف بھی نبی اس دا باپ بھی نبی اس دا دادا ہی نبی اس دا پردادا ہی نبی سبحان اللہ ہائے 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 جیڑا نسل جس کی نسل در نسل نبی جلدی آ رہی ہے توجہ ہے نا جی جس کی نسل در نسل نبی نبوت منتقل ہو رہی ہے او دعا منگے کہ مولا میں نے اس گناہ کو بچا لائے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے میرے منہ تے کیڑی شاہ لکھی ہوئی ہے اسی کیڑے باغ دی مولیاں ہیں سانو کیڑی شاید امان ہومنے چاہیے ہے اس واسطے اپنے آپ انہوں بچاو قرآن دی طرف آؤ قرآن سمجھو قرآن سنو قرآن سانو کے پیغام دے رہی ہے دعا ہے جو چند کلمات طیبات بیان کیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے بالعموم توڑے واسطے اور بالخصوص میرے واسطے ذریعہ نجات بناوے آمین بجاہ النبی الکریم الامین پہلے رب نے بچایا ہے توجہ ہے نا جی رب نے بچایا ہے تو بچاون دے باوجود جانن دے باوجود رب کو دعا منگے مینوں خطرہ لائے گے کہ میں گناہ دے اندر مبتلا نہ ہو جاواں تو میں کیڑے باغ دے مولیاں ہیں سانو کیڑی چیز دے مان دے فخر ہے بھی اسا کیڑے پاس جا سکنے ہیں ساڑھے اندر کیڑی یہ جو چیز ہے ساڑھے اندر کیڑی یہ جو چیز ہے ساڑھے واسطے تجال اور مضبوط بننے جا سکتے ہیں ساڑھے اندر تو مادہ ہی نہیں اس واسطے رب کو دعا منگیا کرو بیٹیاں دی عزت کرنا سکھو ماما دی عزت کرنا سکھو والدین دی قدر کرو جدہ ماں باپ دی قدر کر سو ماں باپ دی خدمت کر سو پھر دعا ماں منگامن دی لوڑ نہیں دعا آپ ہی نکل جاندی ہے توجہ ہے نا جی پھر اے نہیں آکے جاندہ ابا میرے واسطے دعا کر اماں میرے واسطے دعا کر نانا خدمت کرنا تیرا کام ہے خدمت کر دعا مقامن دی ضرورت نہیں راونی ماں دے دل دے وچوں خود بخود دعا نکل جاونی ہے مولا میرے اس بیٹے نو تو عزت عطا فرما اس واسطے والدین دی خدمت کرو میرے بھائیو نبی دی دعا دا ویکھو کہ اثر ہے نبی نے دعا منگ کے ساڑھے واسطے قیامت تک واسطے اور اے صورت عام نہیں اس نو قصہ یوسف آکھے جاندہ ہے احسن القصص آکھے جاندہ ہے کیوں اے او صورت ہے واحد او صورت ہے پورے قرآن دے اندر جو صحن کعبہ دے وچ کھلو کے تیرے میرے پیغمبر نے بیان کی تھی بیت اللہ دے اندر کھلو کے اے بیان کی تھی ہے بیت اللہ دے اندر اللہ دا نبی دستہ جاری ہے لوگ سن دے پہن سنن دے بعد آپ نے فرمایا کریم ابن کریم آئے یوسف میرا بھائی آج یوسف ہوئے آنا میں انہوں ویکھیا ہاں جی میرے رب نے میں انہوں کتنی شانہ دیتی ہیں فرمایا ہو تو یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم فرمایا یوسف بھی نبی اس دا باپ بھی نبی اس دا دادا ہی نبی اس دا پردادا ہی نبی آئے ہائے ہائے جیڑا نسل جس کی نسل در نسل نبی جلدی آ رہی ہے توجہ ہے نا جی جس کی نسل در نسل نبی نبوت منتقل ہو رہی ہے او دعا منگے کہ مولا میں نے اس گناہ کو بچا لائے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے میرے منہ تے کیڑی شاہ لکھی ہوئی ہے اسی کیڑے باغ دی مولیاں ہیں سانو کیڑی شاید امان ہومنے چاہیے ہے اس واسطے اپنے آپ انہوں بچاو قرآن دی طرف آؤ قرآن سمجھو قرآن سنو قرآن سانو کے پیغام دے رہی ہے دعا ہے جو چند کلمات طیبات بیان کیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک
اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے بالعموم تواڈے واسطے اور بالخصوص میرے واسطے ذریعہ نجات بناوے آمین بجاہ النبی الکریم الامین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے درود پاک پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس
معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تمام حاضرین ایک بار سورۃ فاتحہ شریف 3 بار سورۃ اخلاص اول آخر ایک بار درود شریف اور کسی کو منزل پڑے ہوئے آمین اللہ محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد افضل الصلوات کا بعدد معلومات کا وبارک وسلم الہ العالمین جو حاضر کلام خود پڑھی مولا جو میرے ملک تمام جملہ کلام سوال توام سوال ثناخانی ہوئی باز و نصیحت ہوا تلاوت قرآن پاک ہوئی تمام دا ثواب اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً توفتاً عقیدتاً آجزاً پیش کرنے مولا تو قبول فرما تو فعل نبی علیہ السلام دے جمیع الانبیاء آپ دے والدین کریمین آپ دی ازواج مطہرات آپ دے صاحبزادے صاحبزادیاں
آپ دے نواسے نواسیاں اہل بیت اطہار تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان تمام تابعین تمام تبع تابعین امام المسلمین بزرگان دین اولیاء کاملین رحمہم اللہ علیہ اجمعین ان دے رون ایصال کرنے مولا تو قبول فرما تو فعل نبی علیہ السلام دے بالعموم تمام امت نبی علیہ السلام پیش کرنے مولا تو قبول فرما کے بالخصوص بھائی محمد عرفان مرحوم و مغفور اس دے رون ایصال کرنے مولا تو قبول فرما مولا مرحوم دی قبر نو تا حد وسیع فرما الہ العالمین مرحوم نو قبر دے اندر کروٹ کروٹ راحت و تسکین عطا فرما مولا مرحوم دی قبر نو بکا نور بنا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا صدقہ آپ دے اصحاب دا صدقہ مولا مرحوم دی قبر نو جنت دے باغاں دے وچ ایک باغ بنا الہ العالمین مغفورہ دا درجہ عطا فرما جنت الفردوس دے اندر مقام اعلی عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبرت بہرمت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوس نصیب فرما مرحوم دا درجات نو بلند فرما الہ العالمین بھائیاں نو آپس دے اندر پیار محبت جکن کا عطا فرما الہ العالمین اس گھرانے دیتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما الہ العالمین جو حاضرین و ناظرین تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ پھیلا کے بیٹھے تمام دے رشتہ دار خیش و قارب جو بھی اس دنیا تو مولا تیری بارگاہ تک پہنچ مولا تمام دی مغفرت فرما تمام دے اپنا رحم و کرم فرما الہی دعاساں کنی مشکلات طفیل محمد علیہ الصلاة ہما کار دنیا ہما کار دین خدایا سپردم بعین الیقین امامان آنے کی کردند اجتہاد رحمت حق بر روان جملہ باد بو حنیفہ بد امام باصفا سراج امتان مصطفیٰ سراج امتان مصطفیٰ سراج امتان مصطفیٰ باد فضل حق کرین جانیو شاد باد ارواح شاگردانیو شاد باد ارواح شاگردانیو شاد باد ارواح شاگردانیو الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد اجمعین